بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اپنے بیٹوں کو اپنے شیعوں سے بچانا، وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے بعد جو شخص شیعوں کے علاوہ کسی اور کو قتل حسین کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کے اہم واقعات میں بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس انتہائی نازک موضوع پر مورخین اور علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع نے سینکڑوں کتابیں تحریر کی ہیں، اور اس حقیقت سے بھی کوئی ذی ہوش انکار نہیں کر سکتا کہ جتنا جھوٹ اس واقعے کے بارے میں بولا اور تحریر کیا جاتا ہے، شاید ہی کسی اور واقعے میں اتنا جھوٹ بولا اور لکھا گیا ہو، اور جتنی مبالغہ آرائی کربلا کے واقعے میں غیر ذمہ دار واضحین اور نااہل مصنفین نے کی ہے، وہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس واقعے نے پورے ایک گروہ کو جنم دیا ہے، جس گروہ کے نظریات و احساسات اور عقائد کی بنیاد اسی واقعے پر ہے، بلکہ ان کی شناخت بھی کربلا کے نعرے سے ہے۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ اور حادثہ اس لحاظ سے بے حد نازک بھی ہے کہ ایک طرف نواسۂ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرزند علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، محبوب سید الانبیاء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور دوسری جانب امیر المؤمنین خال المسلمین فاتح شام و قبرص حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند یزید کی شخصیت ہے، جس کے ہاتھ پر سینکڑوں جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور کئی ازواج مطہرات نے بیعت کی ہے۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں کذب و افتراء اور مبالغہ آرائی کے ساتھ جو ظلم و ستم کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور جو دکھ بھری داستانیں سنائی جاتی ہیں، ان کا ذمہ دار بھی یزید کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قاتل بھی یزید ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ پانی بند کرنے، خیموں کو آگ لگانے اور خواتین کی بے حرمتی کرنے کی تمام ذمہ داری بھی یزید پر ڈال دی جاتی ہے۔ رتب و یابس جمع کرنے والے مورخین تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو کر اور کذاب راویوں پر اعتماد کر کے بغیر پرکھے ورق سیاہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آنے والے علماء اور واضحین نے آنکھیں بند کر کے مورخین کی بے سند اور بے سر و پا روایات کو وحی کا درجہ دے کر قبول کر لیا۔ ابو مخف شیعہ کی من گھڑت کذاب روایات کو قبول کرتے ہوئے مکھی پر مکھی مارنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو آج تک جاری و ساری ہے۔ مقام حیرت و افسوس کا ہے کہ کسی نے یہ تک سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے کون تھے، دعوت دینے والے کون تھے، خط بھیجنے والے کون تھے، پھر قتل کرنے والے خبیث الفطرت لوگ کون تھے، خیموں کو آگ کس نے لگائی اور مستورات کی بے حرمتی کس نے کی، خانوادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کرنے والے کون تھے، اور کیا واقعی پانی بند ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ شرارت کرنے والے اور واقعہ کربلا کے اصل ذمہ دار آج اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر صاف بچ نکلے، اور مورد الزام ٹھہرایا گیا یزید کو، جو دمشق میں تھا اور پوری زندگی اس واقعے پر غمگین رہا۔ کمال ہے بڑے بڑے علماء فضلاء، پیران اعظام، مشائخ کرام، خانقاہوں کے وارث، درباروں کے گدی نشین، مشہور و معروف اسکالر اور پروفیسر، صحافی و ادیب، کسی نے بھی تاریخ کو کھنگالنے کی زحمت اور کوشش نہیں کی، کسی نے باریک بینی سے کام نہیں لیا، بس سطحی نظر سے دیکھتے چلے گئے، اور اس طرح روز بروز ملاوٹ بڑھتی چلی گئی۔ کسی نے یہ تک نہ سوچا کہ یزید اگر واقعی برا تھا، غلط کار تھا، حکومت اسلامیہ کا سربراہ بننے کے قابل نہیں تھا، امامت کے لائق نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا، شرابی و زانی تھا، کنجریوں کی محفلیں کرواتا تھا، بے نمازی تھا، بد عمل تھا،
اور دنیا کی تمام برائیاں اس میں موجود تھیں، تو پھر صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے، جنہوں نے ایسے بد کردار کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا تھا؟ پھر صحابی رسول بیعت رضوان میں شامل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بنے گا، جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیں؟ پھر ان ازواج مطہرات کو کیا کہو گی جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کی؟ پھر ان سینکڑوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہوگی جو یزید کی بیعت میں تھے؟ پھر نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہو گے جنہوں نے کربلا جاتے ہوئے راستے میں فرمایا مجھے یزید کے ہاں لے چلو، میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں؟ مگر آج شعوری اور غیر شعوری طور پر حب اہل بیت کے پردے میں بظاہر یزید کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اصل مقصد یزید کی آڑ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار بنانا ہے۔ اس لیے کہ جب ان پاکیزہ لوگوں کے دامن داغدار ہو گئے اور ان سے اعتماد اڑ گیا تو پھر قرآن، رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام پر حملہ کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کے عینی گواہ تو یہی لوگ تھے۔ جب گواہی خود غرض، لالچی، مفاد پرست اور معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہوئے تو اسلام کا کیس خود بخود خارج ہو جائے گا، اور یہی اصل مقصد ہے یہودیت اور اس کی اولاد رافضیت کا، کہ مذہب اسلام، قرآن اور ختم نبوت سے اعتماد اٹھا دیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو رافضیوں کی اس خفیہ کارروائی کا سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، تاکہ نہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن داغدار ہو اور نہ ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی اور صحابی کا دامن آلودہ ہو۔ ہمیں اصل دشمن تلاش کرنا ہے، ہم نے کھوج لگانی ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کے عواقب کیا تھے، اس واقعے کے اصل ذمہ دار کون ہیں، یہ سازش کس نے تیار کی، یزید کا اس میں کتنا ہاتھ تھا، اصل حقائق کیا ہیں۔ ہم تفصیل کے ساتھ سنی اور شیعہ دونوں مذاہب کی کتب سے اصل واقعات اور صحیح حقائق بیان کریں گے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور اصل مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے آ جائیں اور ان کے گھناؤنے چہروں سے حب اہل بیت کے پردے سرکا دیے جائیں اور انہیں ان کی اپنی کتب کے آئینے میں اصل چہرہ دکھا دیا جائے، اور ہر شخص پر واضح ہو جائے کہ اسلام، قرآن اور خصوصاً اصحاب رسول، ازواج مطہرات، خانوادہ رسالت، بیت اللہ اور مسجد نبوی اور خاص کر کے خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل دشمن کون ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین کی توہین کرنے والا اور گستاخ گروہ کون ہے، اور وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے قدم قدم پر اس خاندان سے بے وفائی کی، جگہ جگہ غداری کی، بعض کو زہر دے کر شہید کر دیا اور کچھ کو تو ساتھیوں سمیت کربلا کی زمین میں تہ تیخ کر دیا۔ خاندان علی کن لوگوں سے شاکی اور نالاں رہا اور ہمیشہ کن سے تنگ رہا اور بد دعائیں کرتا رہا۔ آئیے تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتار کر انابت کی نظر سے دیکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ نکھر جائے گا۔ وفادار اور غدار الگ الگ ہو جائیں گے، اپنے اور بیگانے پہچانے جائیں گے، دشمن اور دوست معلوم ہو جائیں گے۔ شیعہ فرقے کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہود، جو دین اسلام کے ازلی دشمن ہیں اور ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ ان کی طاقت اور قوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدھم پڑ گئی تھی، خاص کر کے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ شہر کی یہ حالت تھی کہ شہر میں اس کے گرد و نواح میں یہود کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ ان کے بڑے بڑے علماء، درویش، توریت کے حافظ اور گدی نشین موجود تھے، عوام الناس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو آپ کی تبلیغ و تعلیم کے اثر سے اور مسلسل جہاد سے
یہود کی کمر ٹوٹ گئی۔ مدینہ سے ان کو مکمل دیس نکالا مل گیا۔ خیبر میں پناہ لی تو مسلمانوں نے وہاں بھی ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں اور پھر امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ادوار میں اسلام اس تیزی کے ساتھ پھیلا کہ فتوحات و کامیابی کے دروازے کھلتے چلے گئے، حق پھیلتا چلا گیا اور باطل سمٹتا چلا گیا۔ مسلمان فتح یاب اور کامران ہوتے چلے گئے اور دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے۔ اسلام اور مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر جس قوم کو سب سے زیادہ تکلیف، دکھ اور حسد ہوتا وہ یہود تھے، اور یہود یہ بھی بخوبی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور لاتعداد فتوحات اور عزت و رفعت کی وجہ ان کا آپس میں اتحاد و اتفاق ہے۔ مسلمانوں میں مکمل یکجہتی تھی، ان میں نہ نسلی تعصب ہے، نہ خاندانی رقابت و عناد، اور نہ ہی جاہ و مرتبے کی خواہش۔ وہ آپس میں شیر و شکر، بھائی بھائی اور گہرے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، موقف ایک ہے، اور ان سب کی منزل ایک ہے۔ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اتحاد و اتفاق اور دوستی کی اس سیسا پلائی ہوئی دیوار میں درار ڈالنا انتہائی مشکل اور دشوار تھا، اور مسلمانوں کی متحدہ قوت و طاقت کو شکست دینا اور میدان جنگ میں ان سے نبرد آزما ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس لیے یہود نے گرم جنگ میں مسلسل شکست کھا کر اب سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ اگر اسلام کو نیست و نابود کرنا ہے اور مسلمانوں کے ارادوں کو ناکام بنانا ہے، لامتناہی فتوحات کا دروازہ بند کرنا ہے اور مسلمانوں کی متفقہ طاقت کو اور قوت کو کمزور کرنا ہے، تو پھر اسلام کے چشمدید گواہوں، دین کے غازیوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے مابین نسلی و خاندانی تعصب کا بیج بو دیا جائے اور غلط نظریات و عقائد ان میں پھیلا کر انہیں گمراہ کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی طاقت کمزور ہو جائے، آپس میں ملال پیدا ہو اور پھوٹ پڑ جائے، عقیدوں میں اختلاف ہو جائے اور یہ فرقوں میں بٹ جائیں، ہر ایک کا رخ الگ الگ ہو جائے۔ چنانچہ اپنے ان مکروہ اور خطرناک عزائم میں کامیابی و کامرانی کے لیے یہود کا ایک فرد عبداللہ بن سبا، جو یمن کے شہر سینا کا رہنے والا تھا اور یہود کے ایک معزز اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور خود بھی زیرک، انتہائی ہوشیار اور شاطر شخص تھا، علم پر عبور رکھتا، توریت و انجیل سے واقف اور اپنے مذہب میں بے حد متعصب تھا۔ عبداللہ بن سبا کو اپنے مذہب اور قوم کی اس قسم پرسی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت اٹھانے کا انتہائی دکھ تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتا اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا، مگر اس کا کوئی بس نہ چلتا۔ عبداللہ بن سبا تدبیروں اور سازشوں کا بادشاہ تھا، اور اس کا ذہن کہتا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں سے اگر انتقام لینا ہے تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ بظاہر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کا ہمدرد بن کر ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے، ان میں نسلی اور خاندانی تعصب پیدا کر کے تفرقہ ڈال دے اور غلط عقائد و نظریات کے ذریعے ان کو گمراہی کے اندھیرے میں ڈھکیل دے۔ اپنے اس ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا۔ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ دور اس کے لیے موافق و مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے علاقہ یمن میں پڑا اپنی اور اپنے مذہب کی بربادی اور تباہی دیکھتا رہا۔ لیکن خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس نے محسوس کیا کہ اب زمین اس قابل ہے کہ میری تدبیر اور منصوبے کامیاب ہو جائیں گے اور میرا مشن پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ وہ اپنی ناپاک عزائم کو چھپائے ہوئے مدینہ منورہ آیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مسلمانوں میں مسلمان بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے سرکاری منصب و عہدے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے مذموم مقاصد میں بہتر طور پر اور جلدی کامیاب ہو سکتا تھا اور اس کی متعینہ منزل قریب ہو سکتی تھی۔ مگر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس خواہش کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اسے منصب و مرتبے کے قابل نہ سمجھا۔
اسے اپنی خواہش کے ٹھکرائے جانے پر بے حد ندامت ہوئی اور وہ جل بھن گیا اور پہلے سے بھی زیادہ سرگرمی کے ساتھ اپنی منزل کے حصول کے لیے کارروائی میں مشغول ہوا، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ اپنایا کہ خلافت اسلامیہ کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا آغاز کیا، اور پھر دن بدن اس پروپیگنڈے کا بازار گرم کرتا چلا گیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع دن سے ہی دولت مند تھے، اور ان کی دولت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور خلافت صدیقی اور فاروقی میں اسلام اور مسلمانوں کے کام آتی رہی۔ کئی مشکل اوقات میں اور ناداری و مفلسی کے زمانے میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دولت مند نہیں تھے جو خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، بلکہ وہ ایسے دولت مند تھے جو فیاض اور سخی تھے، پھر خدا ترس اور غریبوں پر رحم کھانے والے تھے۔ وہ اپنے دور خلافت میں بھی اپنے غریب اور نادار رشتہ داروں کی مدد و نصرت اور اعانت اپنے ذاتی مال سے فرماتے رہتے تھے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر عبداللہ بن سبا نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو سرکاری مال سے نوازتے ہیں اور بیت المال سے ان کی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اس زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے وہ اپنے ساتھ ان سادہ لوح نو مسلموں کو ملانے میں کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو مہاجرین و انصار کے برابر حکومت اور سرکاری عہدوں کا حقدار سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن سبا نے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی شروع کیا کہ اسلام میں بنو ہاشم کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، مگر حکومت و اقتدار میں بنو ہاشم کا اتنا حصہ نہیں جتنا حصہ آج بنو امیہ کا ہے۔ حکومتی عہدے اور زیادہ گورنر بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس جانبداری اور زیادتی کا ذمہ دار خلیفہ وقت ہے۔ وہ بنو ہاشم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اپنے خاندان کو برابر نواز رہا ہے۔ اس کی یہ چاپلوسانہ باتیں اور گفتگو بعض سادہ لوح لوگوں کو متاثر کرتی تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی جارحانہ اور منافقانہ کارروائی اور زہریلے پروپیگنڈے کا علم ہوا تو فوراً اسے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ آگ بگولا ہو کر اور حسد کی چنگاری دل میں چھپا کر مدینہ منورہ سے بصرہ آیا اور خفیہ طور پر اپنے مذموم مشن کا آغاز کیا۔ وہی باتیں اور وہی دلائل جو مدینہ منورہ کے لوگوں کے سامنے دیتا تھا یہاں بھی دہرانے شروع کیے، اور ساتھ ساتھ یہاں اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا دم بھرنا بھی شروع کر دیا، اور پھر کچھ مدت کے بعد اعلانیہ طور پر خلیفہ وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنروں کی برائی کرنے لگا اور تنقید کے نشتر چلانے لگا۔ بصرہ کے گورنر تک اطلاع گئی تو انہوں نے اسے طلب کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے تمہاری شرارتوں، خباثتوں اور منافقانہ رویے سے معلوم ہوتا ہے تم کوئی فتنہ بپا کرنا چاہتے ہو۔ تمہاری بغلی چالوں سے محسوس ہوتا ہے تم یہودی ہو، مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو اور فساد و انتشار کا بیج بونا چاہتے ہو۔ عبداللہ بن سبا نے گورنر بصرہ کی گفتگو سنی اور بصرہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں سے کوفے کا رخ کیا۔ بدقسمتی سے کوفہ میں پہلے ہی سے چند منافق خلیفہ وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقرر کردہ گورنر کے مخالف موجود تھے۔ ابن سبا کو یہ زمین نسبتاً ہموار مل گئی اور ایک شرارتی گروہ میسر آ گیا۔ اس نے وہاں زاہد و متقی اور عالم و عابد کا روپ دھار لیا۔ لوگ اس کی عزت و تکریم کرنے لگے اور اپنی سادہ لوحی سے اسے واقعی عالم و عابد اور پرہیزگار اور اپنا خیر خواہ سمجھنے لگے۔ یہ اندر ہی اندر اپنے مشن کے لیے کام کرتا رہا اور لوگوں کے ذہنوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے تیار کرتا رہا۔ اس طرح کوفہ میں اسے اچھی خاصی سرکردہ شرارتیوں کی جماعت میسر آ گئی۔ کوفہ کے گورنر کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے اسے سرزنش کی، اور کوفہ کے مخلص اور شریف لوگوں نے اسے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے نظریں بھانپ لیں اور کوفہ سے بھاگ کر دمشق کا رخ کیا۔ مگر دمشق کے گورنر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت گیر، اعلیٰ درجے کے منتظم، علاقے کے نشیب و فراز سے باخبر، بہترین مدبر، دانا، ذہین اور فتین تھے، ان کے علاقے میں اس کی دال نہیں گل سکتی تھی۔
اس نے ایک روز مشہور صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے کمال فراست سے فرمایا، تم مجھے یہودی معلوم ہوتے ہو۔ پھر یہ ایک اور صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچا۔ انہوں نے اس کی گفتگو کو سنا تو پکڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے کہ مجھے یہ شخص خطرناک اور دشمن اسلام محسوس ہوتا ہے، اس کی تحقیق و تفتیش کی جائے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فوراً دمشق سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ دمشق سے سیدھا مصر جا پہنچا۔ اسے مصر میں حالات قدر سازگار ملے، اس لیے کہ مصر کے کچھ لوگ گورنر مصر سے کچھ شاکی اور ناراض تھے۔ اس نے کمال ہوشیاری سے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مصر کی زمین اسے کوفہ سے بھی زیادہ زرخیز نظر آئی اور اسی بنا پر اس نے مصر کو اپنی کارروائیوں کے لیے مرکزی دفتر بنا لیا اور یہاں سے بصرہ و کوفہ کی اس جماعت سے برابر خط و کتابت کرتا رہا جو یہ قائم کر کے آیا تھا۔ انہیں مسلسل ہدایات دیتا رہا اور اندر خانہ آہستہ آہستہ اپنا کام جاری رکھا۔ اس نے اپنی تیار کردہ جماعت کے شرارتی لوگوں کے ذمے لگایا کہ وہ اپنے اپنے گورنروں کے خلاف شکایات لکھ کر دوسرے شہروں کے مسلمانوں کو روانہ کرتے رہیں تاکہ نفرت کا جو بیج ہم نے بویا ہے وہ پروان چڑھتا رہے اور لاوا پکتا رہے۔ عبداللہ بن سبا نے جب قدر فضا اپنے حق میں مناسب دیکھی تو خلیفہ وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر کا ایک وزیر اور رازدار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر اور رازدار حضرت یوشع بن نون تھے، اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور رازدار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ تبلیغ بھی شروع کی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلافت و امامت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور پھر چپکے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل اور بلند مرتبے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب مبالغہ آرائی سے بیان کرتا رہا اور اس بارے میں موضوع حدیثیں سب سے پہلے اسی نے بیان کی۔ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت و امامت کے منصب کے حقدار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر صحابہ اکرام نے اور خاص کر کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادتی کر کے خلافت غصب کر لی تھی۔ علاوہ ازیں یہ زہریلا عقیدہ اور نظریہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرتا رہا کہ جس طرح توحید و رسالت اور قیامت کا ماننا اور ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ امامت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات کسی کے کان میں چپکے سے یہ بات بھی ڈال دیتا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں وہ انسانی اور بشری طاقت سے بالاتر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل انسانی پیکر میں خدا ہیں، انہیں خدائی اختیارات حاصل ہیں اور صفات الوہیت کے حامل ہیں۔ مسئلہ خلافت کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتا کہ صحابہ اکرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادتی کی ہے اور وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈالا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے خلاف حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور امیر المؤمنین بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا۔ انہوں نے دین کو برباد کیا، اس لیے ان لوگوں پر تبرن کرنا چاہیے اور ان سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس تمام پروپیگنڈے اور گفتگو سے عبداللہ بن سبا کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، معاملہ اب بھی ہاتھ سے نہیں گیا اور کف افسوس ملنے کے بجائے ہمیں مل کر کوشش کرنی چاہیے اور موجودہ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق دلوانا چاہیے۔ اپنی اس کوشش اور ناپاک سازش سے اس کا مقصد پورا ہوتا تھا اور منزل قریب تر ہو سکتی تھی۔ مسلمانوں میں انتشار و افتراق پیدا ہو سکتا تھا اور وہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو سکتے تھے۔ عبداللہ بن سبا ہی وہ بدتنیت شخص ہے
جس نے شیعہ فرقے کی بنیاد رکھی، اور اس دور سے لے کر آج تک کا ہر شیعہ اپنے عقائد و نظریات میں عبداللہ بن سبا کا پیروکار نظر آتا ہے۔ اس یہودی النسل، یہودی المذہب، دشمن اسلام نے ملت اسلامیہ کے متفقہ عقائد و نظریات کے خلاف غلط عقائد گھڑ کر شیعہ کے حوالے کیے۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب رجال کشی کے صفحے نمبر 71 میں ہے، بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر اسلام لایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے لگا، اور اپنی یہودیت کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں غلو کرتا تھا۔ پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کا اظہار کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کہنی شروع کی۔ عبداللہ بن سبا پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے فرض ہونے کے عقیدے کو مشہور کیا، اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، اور ان کے مخالفین کو کھلم کھلا کافر کہنا شروع کیا۔ اسی لیے جو لوگ شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب یہودیت سے لیا گیا ہے۔ رجال کشی کے شیعہ مصنف نے تسلیم کر لیا ہے کہ شیعیت کے عقائد و نظریات کا موجد اور بانی عبداللہ بن سبا ہے، جو یہودی المذہب تھا، مگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے یہودی نظریات پھیلا کر ایک چال یہ چلی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جھوٹے خطوط لکھ کر بصرہ اور کوفہ کے لوگوں کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن کرنا شروع کیا، اور پھر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شرارتی لوگوں کو مختلف شہروں سے جمع کر کے مدینہ منورہ لایا، اور جب مسلمانوں کی اکثریت نے حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کیا تو باغیوں کی اس جماعت نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، اور جو کنواں انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس کنویں کا پانی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند کر دیا گیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 40 دن جاری رہا۔ اس دوران مدینے کے مسلمان خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برابر درخواست کرتے رہے کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان چند باغیوں کا صفایا کر دیں اور ان کے ناپاک وجود سے مدینہ منورہ کو پاک کر دیں، مگر مکان میں محصور حلم و بردباری کے کوہ گراں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر لوگوں کو روکتے رہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، اور جس زمین پر میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں اس زمین کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ گورنر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ اگر آپ باغیوں کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دیتے تو پھر میرے ساتھ شام تشریف لائیں، وہاں حالات مکمل طور پر پرسکون اور آپ کے حق میں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاویہ، جس مقدس شہر میں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں ہیں، میں اس شہر کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بزرگ صحابہ نے اپنے نوجوان بچوں کو حکم دیا کہ وہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دیں۔ ان پہرا دینے والوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی شامل تھے، جو اپنے خالو کے گھر کے دروازے پر مسلح بن کر پہرا دے رہے تھے۔ مگر باغی گھر کی عقبی دیوار پھلانگ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے، اور 72 سالہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک پیاسا رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انتہائی بے دردی، شقادت اور ظلم کے ساتھ خاک و خون میں تڑپا کر شہید کر دیا۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کاٹ دیں، سلاخوں سے مارتے رہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مقدس پر کودتے ہوئے ان کی پسلیاں توڑتے رہے۔ مگر یہودی لابی نے واقعہ کربلا کو اتنی مبالغہ آرائی سے یاد کیا ہے کہ آج اہل سنت عوام یہ تک نہیں جانتے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو شہید ہوئے، اور انہیں کتنی صفاکی، بے دردی، بے رحمی اور ظلم کے ساتھ تحقیق کیا گیا، اور انہیں 40 دن تک پانی سے محروم رکھا گیا۔
کاش اہل سنت علماء اور عوام صحیح تاریخ، اصل حقائق اور شیعہ پروپیگنڈے سے باخبر ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح بلاد اسلامیہ میں پھیل گئی۔ لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ نئے امیر المؤمنین اور خلیفہ کا انتخاب جلد از جلد ہو تاکہ بگڑے ہوئے حالات پر کنٹرول کیا جا سکے اور ماحول پرسکون ہو سکے۔ سب سے زیادہ فکر قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی کہ اگر خلیفہ ہماری مرضی اور رائے کے بغیر بن گیا تو پھر ہماری خیریت نہیں، ہم قصاص عثمان میں مارے جائیں گے۔ امیر المؤمنین کے انتخاب کے لیے نگاہیں تین جلیل القدر اصحاب پیغمبر پر پڑیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان تینوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کیا۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ اب منظم طور پر مدینہ منورہ پر قابض تھا۔ اس گروہ نے قتل و غارت کی دھمکیاں دے کر نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تاج خلافت رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا چاہی تو حضرت علی نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو اور میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں عام مسلمانوں کی طرح رہوں گا، اور جس کو تم خلیفہ بناؤ گے شاید اس کی اطاعت و فرمان برداری تم سے زیادہ کروں، اور میرا وزیر ہونا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے میرے امیر ہونے سے۔ مجبوراً حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اور جب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے اور جن کے تمام گناہوں کو خالق ارض و سما نے معاف کر دیا تھا، میری بیعت کے لیے نہیں آئیں گے، اس وقت تک میں اس مسند پر نہیں بیٹھوں گا۔ باغی گروہ ان صحابہ کو پکڑ پکڑ کر لائے اور تلوار کے سائے میں بیعت کے لیے مجبور کیا۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے اور فرمایا، ہم سے مالک اشتر اور دوسرے باغیوں نے تلوار کے زور سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی ہے۔ اکثر صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ یقینی بات ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و امامت پر تمام مسلمانوں نے اتفاق کیا تھا، اور ان کے دور خلافت میں تلوار کفار کے خلاف بے نیام ہوئی اور مسلمانوں سے رکی رہی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و امامت پر تمام مسلمان متفق نہیں ہوئے، بلکہ ان کے دور خلافت میں فتنے سر اٹھاتے رہے اور تلوار مسلمانوں کے خلاف بے نیام ہوئی اور کفار سے رکی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا، اور پھر یہ مطالبہ لے کر امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، مگر بدقسمتی سے قاتلین عثمان باغیوں نے کمال ہوشیاری اور عیاری سے حضرت علی کے لشکر میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ بات غلط اور خلاف واقع ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کا قصاص نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیک نیتی کے ساتھ خیال تھا کہ حالات کچھ سازگار ہو جائیں، معاملہ قدرے ٹھنڈا پڑ جائے اور شورش تھم جائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور یہ بات بھی غلط اور خلاف حقیقت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ اور امیر معاویہ کا نیک نیتی کے ساتھ خیال تھا کہ خلیفہ وقت اور داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مدینۃ النبی میں روضہ رسول کے قریب بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور ان کے زوجہ محترمہ کی انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ اس لیے بدتنیت قاتلین عثمان سے قصاص لینا سب سے مقدم ہے۔ ہاں،
قصاص کے بعد ہم سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہیں۔ اس صورتحال سے ہاشمیوں نے یہ سمجھا کہ بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہاشمی ہیں، اور بنو امیہ نے سوچا اور یہ خیال کیا کہ قاتلین عثمان حضرت علی کے لشکر میں شامل ہیں، اس لیے حضرت علی ان سے قصاص اور بدلہ لینا نہیں چاہتے۔ آپس کی یہ غلط فہمیاں جنگ کی صورت اپنا گئیں، اور منافقین کی شرارتوں اور درپردہ کارروائیوں کی بنا پر مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ جب بھی مسلمانوں کے دونوں لشکروں کے مابین صلح و آشتی کی فضا پیدا ہوئی اور فتنہ و فساد اور باہمی لڑائی سے نجات کی صورت بنتی، منافقین اسے سب و تاش کر دیتے، رات کی تاریکی میں دوسرے لشکر پر حملہ کر دیتے اور تاثر یہ دیتے کہ مخالف لشکر نے بدعہدی کرتے ہوئے جنگ کی ابتدا کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باور کرایا جاتا کہ حضرت معاویہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لشکر نے بدعہدی کی ہے اور حملہ کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ کہا جاتا کہ حضرت علی کی فوج نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے جنگ شروع کر دی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہو جائے اور گھمسان کا رن پڑے اور بہادر زیادہ شجاعت دے رہے ہوں تو کسی کو بھی تحقیق و جستجو کی مہلت تک نہیں ملتی۔ اس طرح کی خباثتوں اور شرارتوں سے منافقین اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوئے، اور ان غلط فہمیوں سے ہونے والی دو لڑائیوں میں تقریباً 90,000 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور ایک سے زائد بار جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لشکر میں شامل تھے اور اسی موقع پر شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت پر حسرت اور افسوس کا اظہار فرماتے اور ان کے قاتلوں کو جہنم کی خبر سناتے تھے۔ بار بار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور روتے ہوئے فرماتے، اس ہاتھ نے کئی مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ اس معرکے میں کام آئے، اور جو تلواریں کبھی بدر اور احد اور خندق و حنین میں کفار پر برق بن کر چمکتی تھیں، اور جن تلواروں نے کبھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف اپنی کاٹ دکھائی تھی، اور جن تلواروں نے کذاب و دجال مدیان نبوہ اور ان کے امتیوں کے سر تن سے جدا کر دیے تھے، اور جن تلواروں کی چمک دمک سے ایران و روم کے مشرکین کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، اور جن تلواروں نے ابو جہل، امیہ، عقبہ، شیبہ اور بڑے بڑے متکبر کفار کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، آج وہی تلواریں منافقین کی شرارتوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہی تھیں۔ عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی اس طرح کامیاب ہو کر حالات پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ ان کی سازش اور کارروائی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ فتوحات کا سلسلہ مکمل طور پر رک چکا تھا۔ کفار، خاص کر کے یہودی، عیسائی اور مجوسی، لشکر اسلام کی طرف سے بے خوف و خطر ہو چکے تھے۔ انتشار و افتراق کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی تھی، اور ان کو صحیح حالات سے باخبر ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ عبداللہ بن سبا کی پارٹی اتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ رسول چھڑوا دیا، اور کوفہ مملکت اسلامیہ کا دارالخلافہ بن گیا۔ پھر اس دن سے آج تک مدینہ منورہ اسلامی مملکت کا دارالخلافہ نہ بن سکا۔ یاد رہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلومیت اور پیاس کو گوارا کر لیا تھا، مگر مدینہ الرسول کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔